السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام فضل لبابہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا، احادیث کی رو سے بھی دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ بھی ہم نے دیکھا، ان کا خواب کیا تھا وہ بھی ہم نے اس صحابیہ کے بارے میں دیکھا، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی جو علامتیں تھیں وہ بھی ہم نے ان صحابیہ کی زندگی میں دیکھی۔ ہم نے سیدہ ام فضل لبابہ کا خاندانی پس منظر اور ان کی آل کا اسلام قبول کرنا دیکھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وفات سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں صرف کر دی۔ وہ دشمنان اسلام، کافروں، مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے اعلیٰ و ارفع اخلاقی قدروں کو چھوڑا۔ سیدہ ام فضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے رب کریم سے جا ملی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الہلالی کے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں: شریف الطبع خاتون سیدہ ام الفضل نے ہمہ اوصاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر 6 معزز بیٹوں کو جنم دیا۔ ان کے خاوند فضل و شرف والے، آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کی سی جگہ سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک بات کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم دین سے کوسوں میل دور چل رہے ہیں۔ مطلب کہ ہم اگر دین کی بات سنتے تو ہم آگے کہتے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے آج کل دین پر کون چل رہا ہے یا آج کل دین کو کون سنتا ہے، لیکن سنتا نہیں ہے، ہم سنانا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہماری روح میں دنیا بس جاتی ہے نا، پھر ہم اللہ کی بات کرنے میں بھی ہچکچاتے ہیں۔ اچھا پھر ہم کیسے کریں، ہم کیسے پہنچائیں، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، آگے والے لوگ نہیں سنتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ آگے والا انسان یہ کام نہیں کرتا تو پھر تو علم ختم ہو جائے گا نا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے لوگوں کو اسلام تک لانے کی، دین کی بات پہنچانے کی، ان کو اللہ سے جوڑنے کی، ان کو وہ جنت کی محبت اور اس جہنم کا عذاب یاد دلانے کی، ان کو آخرت کی محبت سے جوڑنا ہے، اللہ کے دیدار کی طلب دل میں پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ہماری کوششوں سے ہوگا۔ آپ لوگ سنتے ہیں، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اسے آپ آگے بھی پہنچائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ بار بار کہیں کہ اس کو سنیں، بار بار سننے کے لیے اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے کچھ کمنٹ، کچھ واچنگ، مطلب لائک کر دے، کچھ تو کریں، پتہ چلے گا کہ ہاں کسی نے سنا ہے۔
آپ کے کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آگے بولنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے اس کو بھی ایک بوسٹنگ ڈوز کی وجہ سے ایک انرجی مل جاتی ہے کہ ہاں کچھ لوگ تو ہیں ساتھ میں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بس جان چھڑواتے ہیں. ہمارے لیے یہ 15 منٹ ایک 15 گھنٹے کے برابر چلے جاتے ہیں. ہم بھاگتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح یہ ختم ہو اور ہم بھاگ جائیں، جلدی 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 آگے کر کے دیکھو اور ختم. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائے، لیکن کوشش ہم ہی نے کرنی ہے. اور کوشش اگر نیت اور اخلاص سے کی جائے نا اور مضبوط ارادوں سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہم وہ ارادے رکھتے نہیں ہیں. ہمارا شیطانی دماغ، دل میں شیطانی وسوسے. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ان وسوسوں سے بھی بچانا ہے نا، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا نا تو ہماری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا. آپ یا ہم دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں نا، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن اور نماز کے سوالات کرنے ہیں، دین کے سوال ہونے ہیں، قبر کے سوال ہونے ہیں. اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون سی ڈگری حاصل کی تھی. اب آپ خود دیکھ لیں اس وقت کتنی ڈگریوں والے لوگ بیٹھے ہیں، MBBS PhD جنہوں نے کی ہوئی ہے، ICS جاب تلاش کر رہے ہیں، رزق کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ تب وسائل بناتا نا جب آپ کا تعلق بھی اللہ سے ویسا ہو، کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. لیکن ہم اسی رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جس نے دینا اس کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن جو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، جو ہماری دعاؤں کا اثر ہوگا، جو ہمارا مانگنا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہوگی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے وہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی صحابی ہیں سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام ہند ہے اور والد کا نام عتبہ بن ربیعہ. عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے قرآنی آیات سنائیں تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا. دیکھیں، قرآن کی آیت تو سنتے ہیں ہم، قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے. اور اس قرآن کا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ عمل ہی نہ کریں. اس قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس پر آپ عمل ہی نہ کریں، اور جس قرآن کو آپ سمجھ کر غور و فکر کر کے نہ پڑھیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کوشش تو کر سکتے ہیں سمجھنے کی. کچھ ٹیچر کا انتخاب کر سکتے ہیں، کسی معلمہ کا، کسی عالمہ کا، کسی عالم کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھے سے سکھائیں، پڑھائیں. دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ ساری زندگی بھی دین سیکھنے میں لگا دیں گے نا، تب بھی ہم دین اس طرح نہیں سیکھ سکتے جس طرح ہمارے اصحاب اجمعین اور اصحابیات نے سیکھا. جس طرح ان کی قربانیاں، ان کا تقوی، ان کا ایمان، ہم تو بالکل بھی ویسے نہیں. لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں. اللہ سے کہہ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی ذات بہت رحمان و رحیم ہے، کریم ہے. مانگ کر دیکھیں، بول کر دیکھیں، توکل اللہ کر کے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے گا. جیسا کہ جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا، جس میں مشرکین کے اور بھی بہت سے دیگر سردار بھی مارے گئے. ہند بنت عتبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت امیہ، خاوند کا نام ابو سفیان بن حرب اور بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان. سیدہ ہند کی جو خوبیاں تھیں، ہند فصاحت اور بلاغت،
جرت و شجاعت، حوصلہ مندی، ثابت قدمی اور خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھیں۔ ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا، دونوں کہیں چلے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ سیدہ ہند فرمانے لگی صرف اپنی قوم کا سردار، میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا۔ مطلب ایک والدہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے نے ڈگری لے لی، بہت بڑا کام کر لیا ہمارے بچے نے، ہماری بچیوں نے ڈگری لے لی، ہمارے بچوں نے ڈاکٹر بن گئی، ہماری بچیوں نے پی ایچ ڈی کر لی، بی ڈی ایس کر لیا، بھئی ہم تو بہت بڑے بن گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم زیرو ہیں، زیرو۔ جب تک ہمارے پاس دین نہیں ہے نا، ہم زیرو ہیں، بالکل زیرو۔ لاکھ ڈگریاں لے لے، کروڑوں کی نوکریاں لگ جائیں، لیکن علم نہیں ہے نا دین کا، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں، خاک۔ جس کو ہتھیلی پہ یوں رکھیں تو پھونک ماریں تو وہ جھڑ جاتی ہے نا، ہم وہ ہیں، ہماری اتنی اوقات ہے۔ لیکن ہماری اکڑ، ہمارا غرور، ہمارے تکبر کرنا، استغفر اللہ، وہ ہم نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم کچھ تعلیم لے لیتے ہیں، تھوڑا سیکھ جاتے ہیں تو ہم بہت بڑے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ لیکن نہیں، کوئی بھی انسان پراپر نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی بھی وہ دین سیکھنے میں لگا دے نا، تب بھی دین نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن دین جتنا سیکھیں، جتنی معرفت اس کی حاصل کرے نا، اتنی زندگی بہترین اور آسان ہو جاتی ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے دیدار کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں اس راہ پر، لیکن ان آزمائشوں کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ ہماری جنت میں ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ تو ہم ایک مسافر ہیں، اور مسافر اپنا سفر کاٹ رہا ہے۔ ہم امتحان دے رہے ہیں، ہمارے پرچے چل رہے ہیں، رزلٹ تو ہمارا آخرت میں آئے گا۔ ابھی تو ہمارے امتحانات چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جیسے کوئی ہم اسٹڈی کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، پرچہ ہمارا، ہم نے پرچہ دینا، اس کے بعد ہمارا رزلٹ آئے گا، بھی ہم فرسٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، تھرڈ ہیں، ففتھ ہیں، ہماری پوزیشن آئے گی۔ تو جنت میں بھی ہماری پوزیشن ہوگی، آخرت میں بھی ہماری پوزیشنز ہوں گی۔ کون سابقون اولون میں ہوگا، کون شہداء میں ہوگا، کون صدیقین میں ہوگا، کون صالحین میں ہوگا، یہ ہم نے اپنے اعمالوں سے حاصل کرنا ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے اعمال اچھے کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، دین کو آگے سے آگے پہنچا کر ہم یہ ساری ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ صالحین، صدیقین، شہداء، متقین، ساری ڈگریاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اگر ایم بی بی ایس کا پڑھائی کریں گے تو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملے گی، بی ڈی ایس کی پڑھائی کریں گے تو بی ڈی ایس کی ڈگری ملے گی، اگر ہم مطلب میڈیکل کی کریں گے تو وہ ہمیں میڈیکل کی ملے گی، ہم اگر وکالت کی کریں گے تو ہمیں وکالت کی ڈگری ملے گی۔ جو ڈگری جو ہم پڑھائی کریں گے نا، اور جو ہم امتحان دیں گے، اور جو ہمارا رزلٹ آئے گا، اسی کی ڈگری ہمیں ملے گی۔ تو پھر خود سوچیں کہ دین کی ڈگری کیا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ دین کی ڈگریاں ہمیں سبھی مل جائیں؟ صدیقین، صالحین، شہداء، متقین، سب جو جنت میں ہوں گے، السابقون اولون، اللہ کے دیدار کے لیے آگے والے تختوں پر۔ یہ شرف نہیں چاہتے کہ ہمیں مل جائے، لیکن ہم کوشش میں بہت کمی ہے ہماری۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس قابل بن جائیں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر سکیں،
جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے نا اس دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی، پہنچانے کی، تو ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا، کتنی تکلیفوں کے بعد، لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری۔ کبھی کبھی غمزدہ ہو جاتے تھے، جب کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا نا تو وہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ یہی کیفیت میری ہو جاتی ہے بعض وقت کہ میں غمزدہ ہو جاتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم دین سے دور ہیں۔ تو وہ غمزدہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے، اور ہدایت بھی میں اس کو دیتا ہوں جو طلب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔